یہ بتائیے کہ آپ کی جو ایفیلیشن ہے اپنے پیرنٹس میں، ابھی وقفے کے دوران جو ہے وہ آپ سے بات چیت رہی تو آپ اپنے والد کا ذکر جو ہے وہ حاجی صاحب کے نام سے کر رہے تھے، اور بہت ہی خوبصورت باتیں آپ نے ان کے متعلق بتائی. زیادہ ایفیلیشن تو ماں کے ساتھ نیچرلی ہے، والد کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا؟ میرے باپ کا جو مزاج ہے وہ بہت کومل ہے، بہت سافٹ ہے، بہت پنجابی ایک لفظ ہے بیبے، بہت بیبے لوگ نے. مینوں حیرت ہوندی ہے کہ حاجی صاحب پہلے اج تک میں اپنے باپ کی اچھی آواز نہیں سنی. اچھا. اور گالی انہوں نے زبان کدی بھی برا لفظ میں نہیں سنیا. اج تک کسی بھرا نو بھی یہ نہیں کہ ان جی اپنے مزاج چ بڑے تیمے نے، یہ نہیں کہ بڑے لائیو نے، بڑے مطلب مذاق بھی کرتے ہیں، اور لیکن یہ کہ اچھی نہیں بول دے. اور اج تک ایک اور خوبی انہوں دی ہے کہ وہ میں زندگی چ انہوں نے بولنا ہی نہیں آتا، جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. ایک بار میں بلوایا بھی اپنے والوں کوشش کی تھی، ہاں وہ غلط بول گیا، پھر میں انہوں نے فون کر کے کیا کہ آج صاحب کچھ نہیں بول رہے تھے، اصل چ میں ایزی نہیں ہے اس کر کے. وہ ایسی نوعیت ہے کہ آج صاحب بہت سافٹ ہے. امی جی بھی ہیں، سر میں ہیں، بڑی سریلی ہیں، مطلب ایک جو گاؤں کا جو روایتی بیوی ہوتی ہے، باقاعدہ وہ گانے والا معاملہ تو نہیں ہے، لوری، اور لیکن جو ایک اپنے وسیب میں ہمارے کلچر میں جو عورتیں ہیں جن کو ان کے اپنی گنگنانے سے زیادہ ذرا آگے کہہ لیں، اور وہ اپنے رہاؤ میں اپنے کہنے کے اندر ردم ہے تو اس میں وہ گاتی ہیں. اچھا افضل صاحب، آپ نے بہت سے لوگوں کی صحبت میں آپ کو بیٹھنے کا موقع ملا ہوگا، تو پنجابی زبان اور ادب کا جس طرح سے آپ ایک مشن پر ہیں جو آپ کی شخصیت سے لگتا ہے اور آپ کے کام سے، تو کن کن شخصیات کے قریب بیٹھنے کا اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا؟ ہر رنگ کے لوگ ملے. سب سے پہلی انسپریشن تو ماں سے ہے، حاجی صاحب سے ہے، ان لوگوں جن کے ساتھ میں بکریاں چراتا تھا، جو پنجابی کے جو لوک گیت ہیں، جو سریں ہیں، جو سد بھی ہم اس کو کہتے ہیں، وہ اونچی آواز میں ہیک لگا کے وہ گاتے تھے. تو وہاں سے پنجابی کا جو فوک لوڈ تھا، جو لوک دانش تھی، وہ میرے اندر آئی. پھر میں شاعری کرنے لگا اردو میں اور پنجابی میں. پنجابی میں آنے کے بعد تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں میرا کچھ نہ کچھ احساس جو ہے وہ اس کو زبان ملتی ہے جب وہ پورا ہو جاتا ہے. اردو میں تو مجھے ایسا لگتا تھا میں ارینجمنٹ کر رہا ہوں، چیزوں کو ترتیب دے رہا ہوں، میں بہت چلاکی سے جو ایک ردم بہر جو موسیقیت آپ کے اندر نیچرلی ہوتی ہے. آپ ہر لینگویج میں آپ تو قافیہ جوڑنا ہو تو انگریزی کا بھی جوڑ سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ جو روح اس میں جاؤ، اس میں جو اثر جاؤ، اس میں وہ تاثیر یا اس میں جو خاص طرح کا کرم ہوتا ہے قدرت کی طرف سے، اور آپ کو اس کو جس لینگویج میں آپ نے سوچا ہوتا ہے، جس میں آپ نے سفر کیا ہوتا ہے، اس میں ہی مطلب پہلے درجے کی کوئی بھی کریشن تخلیق جو وہ آپ کی مدر لینگویج فرسٹ لینگویج میں ہو سکتی ہے، بڑی لینگویج. اور دوسرا کہ میں سب سے زیادہ اپنی زبان جانتا ہوں، اس میں ایک لفظ کی کتنی ڈائمینشن جو کہ مجھے نہیں پتا تھے. دکھ وہ دکھنے سے جو سر آتا ہے، خدوفال ہے اس کا پورا مطلب وہ دکھ بڑی سونی. جب آپ گاؤں جاتے ہیں، جو بزرگ ہیں وہ آپ کو انہیں پتا ہے کہ آپ اتنے اس مقام پہ آگے، اور آپ کو بٹھا کے سنتے ہیں، بیٹھ کے ہوتی؟ ہم گاؤں کے بندوں کے اندر ایک خاص طرح کی دانش، خاص طرح کی وزڈم ہوتی ہے، ایک اشنائی بھی ہوتی ہے، اور بندے کو پرکھنے سمجھنے کے اپنے فطری اصول ہوتے ہیں. اور ان کے ساتھ بیٹھے بات کر کے وہ جب بات کرتے ہیں یا ان سے کوئی شیئرنگ ہوتی ہے تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، کیا اس کے پاس سمجھ ہے. سو میری ہمیشہ سے صحبت بزرگوں میں رہی. میں اپنی سے زیادہ عمر کے لوگوں میں بیٹھا، بہت میری ارلی ایج میں ہی بہت زیادہ مطلب سینئر دوست، بڑی عمر کے پروفیسر صاحبان، رائٹرز، پوئٹ، آرٹسٹ، اس طرح کے لوگ تھے. اچھا اسٹارٹ میں پروفیسر جمیل پال صاحب، ان کی سنگت، انہوں نے مجھے بہت اچھی کتابیں پڑھائیں، ان کا میں شکر گزار ہوں. بلکہ میں سمجھتا ہوں اگر میں لاہور میں ہوں تو ان کی وسیلے سے، ان کی وجہ سے انہوں نے مجھے بلایا ہے. جب میں سب ایڈیٹر ایک میگزین میں 91-2 میں لاہور آیا تھا تو بہت چھوٹی میں مجھے بھی نہیں آئی تھی، تو بالکل
لیکن ایز این پوئٹ پہلے میں یہاں چھپتا تھا. تو جب میں آیا تو ملک ساحر پرالوی صاحب پہنچ چکے تھے. اچھا. تو وہ سمجھتے تھے کہ کوئی بزرگ ہوں گے اور ان یہ اپنے علاقے میں نا ایک خاصرہ کا ایک مافیا بن جاتا ہے, یہ خاصرہ کے ایک سرکل یہ تنظیمیں بن جاتی ہیں کہ اس مضافات میں اس علاقے کے یہ استاد شاعر ہوں گے. ساحر پرالوی اس طرح لگتا ہے, وہ نام سے ایسے لگتا تھا. تو میری کچھ چیزیں اس نام سے بھی چھپی. پھر اس کے بعد افضل فاروق ساحر ہوا. پھر پروفیسر عظمت صاحب تھے لاہور فیصل آباد میں, انہوں نے کہا یار یہ 3-4 بندے آدھے نام لگ دے چھوٹا تھا. پھر وہ مطلب اس کو میں نے محمد افضل ساحر ہو گیا. میرا اصلی نام جو ہے آئی ڈی کارڈ پہ بھی یا پاسپورٹ پہ بھی وہ محمد افضل ساحر ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پھر تحریر میں افضل ساحر آ گیا. ہمارے پاس چونکہ پروگرام میں وقت کی اتنی قلت ہے اور آپ کے متعلق بے شمار سوالات ہیں. اچھا آپ کا ایک خاص مزاج میں ایک وقت بے تکلفی ہے. جب آپ کا پروگرام ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اپنے لسنر سے جب بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہوئے آپ نہیں چلیے نہیں کم لیے گل سن. اچھا یہ آپ کا انداز, یہ ایک بھروسہ ہے, یہ قبولیت ہے اور میں بہت مان اور لاڈ اور پیار سے کہتا ہوں. مجھے ایک خاص طرح کا جو ہے آپ کے اندر اعتماد بھی ہوتا ہے کہ میں وہ میرے احساس کو, میرے اس ادا کو, انداز کو, وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو برا منایا جائے. کبھی کسی نے برا منایا نہیں, میرا نہیں خیال. اگر کسی نے برا منایا بھی ہو شاید وہ وقتی ہو, لیکن وہ واقعی کملی سی واقعی کملی ہوں یہ کملے ہوں نا. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں فیمیل کالر سے زیادہ بات کرتا ہوں اور میل کالر جو ہیں ان سے یہ آپ بتائیں. کل سے مجھے بہت سارے میسجز آ رہے تھے کہ یہ ضرور پوچھیے گا. یہ ایسی بات ہے کہ ایک تو عورت جو ہے, یہ لڑکیاں ہیں وہ بہت ڈاؤن روٹیڈ, بہت لائف سے, نیچر سے, زندگی سے بہت گہری جڑی ہوتی ہیں. ان کے اندر سوچنے کا ایک بڑا گہرا نظام ہوتا ہے. زندگی کی کیونکہ اصل وارث ہے, اس کے وجود سے زندگی بنتی ہے, انسان بنتے ہیں, مرد بنتے ہیں سارے کے سارے. سو بہت زیادہ وہ بہت بیلنس بات کرتی ہے, کیئرنگ ہوتی ہے اور بہت لونگلی اس میں. اور اپوزٹ سیکس سے ایک بات کرنے کا بھی ایک نیچرلی اس میں ایک زیادہ کہنے کی اٹریکشن ہے, یہ خوبصورتی بھی ہے. میل کالرز ہیں وہ اتنے کریٹو, جو اچھے کالرز ہیں ان کو میں ان سے بھی فیمیل کالر سے بھی زیادہ ٹائم دیتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ایک پروگرام اگر ہم اس کے کانٹینٹ کو بھی دیکھیں, یہ پروگرام ہم چلا رہے ہوتے ہیں اس میں میکسیمم انٹرٹیننگ ہونا ہے, میکسیمم اس میں کوئی خوبصورتی رکھنی ہے یا اس میں انٹرسٹنگ رکھنا ہے. تو یہ فیمیل کالرز اس معاملے میں ہوتی ہیں کہ وہ ان کے پاس کوئی پوئٹری بھی ہوتی ہے. میں یہی کہنا چاہتی تھی کہ میں سن رہی تھی ایک دفعہ کال کے خاتون نے پوئٹری کی پنجابی میں خود سے آپ کا پروگرام. ایک نہیں, میرا خیال کوئی 15-20 لوگ جن کو شاعر بن گئی ہیں اور کچھ رائٹر بن چکے ہیں. اور اس میں کوئی فیمیل نہیں, میل بھی بہت سارے لوگ ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس میں کافی میرے اثر رہے یا اثرات میں نے چھوڑے, جیسے سلاب دے اثرات نہیں. آپ کی اپنی شخصیت میں کیا ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اسے میں تبدیل کر لوں, مجھے تبدیل کر لینا چاہیے, اس پر کوشش کریں لیکن ابھی تک تبدیل نہیں کر پائے اپنے مزاج میں؟ ایک چیز ہے جو چھٹتی نہیں ہے, کافر منہ کو لگی ہوئی, کیا اسموکنگ. تو یہ ایسا ہے کہ لیکن اس کی مجھے غلامی نہیں ہے, میں اس کا آقا ہوں. میرا جب جی کرے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں, چھوڑ دیتا ہوں. لیکن آج نہیں. نہیں, وہ آج وہ کہتے ہیں چھوڑ دو, میں ایک ایک کر کے چھوڑ دوں گا. پھر میں دن میں 15 دفعہ 20 دفعہ ایک ایک کر کے چھوڑ دوں. ساحر صاحب آپ اپنی غلطیوں پہ نادم ہوتے ہیں؟ میں کوشش یہ کرتا ہوں میں اپنے معاملے میں زندگی میں کلیئر ہوں. جو چیز جو ٹھیک نہیں ہے, جو میرے احساس یا میری اپنی آگاہی یا سمجھ کے مطابق جو ٹھیک نہیں ہے وہ میں نہیں کرتا. مطلب وہ غلطی یا گناہ, میں ایک تو یہ ہے کہ انٹینشنلی دانستہ میں کچھ نہیں کرتا. ایسا کسی کی دل آزاری یا میرے دل, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس سطح پہ سوچ نہیں رہے ہوتے, آپ کی چیزوں کو وہ فیل کرتے ہیں, ہرٹ ہوتے ہیں, تو معافی بھی میں مانگ لیتا ہوں. مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں اس کی پہنچ اتنی نہیں تھی, میں نے کچھ زیادہ ہیوی ہائی پوٹینسی ڈوز دے دی ہے.